السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 16 سال سے جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے محمد رئیس کو حضرت مولانا کلیم صدیقی اور حافظ ادریس قریشی نے رہا کرایا۔ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی صاحب ذریعہ بنے۔ اس آدمی نے مولانا کلیم صدیقی صاحب سے جیل میں کہا تھا، وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ایڈوکیٹ اسامہ ندوی سے یہ کہا کہ ہماری رہائی کسی غریب مفلس لاچار پریشان حال کی رہائی سے متعلق ہے۔ اگر تم نے ان لوگوں کو جیل سے چھڑوا دیا تو اللہ تمہارے کیس میں بھی تمہیں کامیابی دے گا۔ بابو، ہمارے لیے دنیا کی عدالت میں نہیں، اللہ کی عدالت میں عرضی لگاؤ۔ یہ باتیں مجھے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ہر بار ملاقات پر عدالت میں پیشی پر کہتے تھے۔ یہ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کا کہنا ہے، اور دعا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تم مظلوموں کی آواز بنو گے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور حافظ ادریس قریشی صاحب جب جیل پہنچے تو وہاں ان کے بیرک میں ایک ادھیڑ عمر شخص ملا، جس سے دھیرے دھیرے بات چیت شروع ہوئی، اور جب بات بڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب مشرقی یوپی کے رہنے والے ہیں اور نام محمد رئیس ہے۔ عمر قید ہوئی ہے، 16 سال سے جیل میں بند ہے۔ کوئی پیروکار ان کے گھر پر نہیں ہے جو ان سے ملاقات کر سکے اور ان کے لیے اپیل کر سکے۔ حضرت مولانا نے کہا، انشاءاللہ ہم تمہیں باہر نکلواتے ہیں۔ اس کے بعد بس حضرت مولانا نے ہر ملاقات اور حافظ صاحب نے ہر فون پر حکم دیا، بابو ہم تو تمہیں تب وکیل مانے، یعنی ایڈوکیٹ اسامہ ندوی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تب وکیل مانے جب تم ہمارا یہ کام کرو اور رئیس کو جیل سے چھڑوا دو۔ میں نے کیس کی نوعیت دیکھی، فائل پڑھی۔ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کہتے ہیں کہ سینئرز کے ساتھ صلح مشورہ اور ان کی رائے لیتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اپیل داخل کری۔ اللہ نے بزرگوں کی دعا سے جج صاحب کے دل میں رحم ڈال دیا، انہوں نے بیل گرانٹ کر دی۔ اس کے بعد 1 مہینے تک معاملہ پرانا ہونے کی وجہ سے فائلیں نہیں ملی۔ 10 بار ایک کورٹ روم سے دوسرے میں چکر کاٹنے پڑے، ایک آفس سے دوسرے آفس، جیسے تیسے کڑی مشقت اور محنت کے بعد محمد رئیس صاحب کو 27 جولائی کو جیل سے رہا ہو گئے، جو لکھنؤ کی جیل میں آفس سے دوسرے آفس جیسے تیسے، اور یہ میں آپ کو بتلا دوں اس میں بند تھے۔ حضرت مولانا اور حافظ ادریس صاحب نے جیل سے میرا نمبر دے کر بھیجا تھا۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے کسی کے فون سے مجھے فون کرایا اور کہا، اسامہ بھائی میں باہر کھڑا ہوں، حضرت جی اور حاجی صاحب کا حکم ہے، آپ مجھے جیل کے گیٹ سے لے جائیں اور بس میں بٹھوا دیں۔ میں جیسے تیسے حکم کی تعمیل میں صبح 9:30 بجے لکھنؤ شہر سے جیل کے لیے اپنی کار کو دوڑایا۔ لگ بھگ 45 منٹ میں جیل کے گیٹ پر پہنچا تو وہاں پر ان صاحب کو تلاش کرنے لگا، کیونکہ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اسامہ ندوی کا کہنا ہے، جس کے نمبر سے فون کیا تھا وہ بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب ٹوپی پہنے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے نام معلوم کیا، آپ کا نام رئیس ہے کیا؟ انہوں نے الٹا پوچھا کہ آپ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی ہو؟ اسامہ ندوی کہنے لگے کہ میں ہاں اسامہ ہوں۔ پھر کیا تھا، گلے لگ گئے جناب اور کہنے لگے، آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا، رئیس بھائی آپ کو رہائی مبارک ہو۔ میں نے اپنی کار میں بٹھایا اور ان کو ہوٹل پر لے جا کر ناشتہ کرایا، کرائے کے لیے جو حکم تھا وہ پورا کیا، اور پھر ان کو وہیں سے ان کے گھر کے لیے روڈ ویز بس میں بٹھا دیا۔ رئیس صاحب نے میرے فون سے اپنے گھر پر فون کیا تھا تو ان کی ایک بوڑھی بہن ان کی آواز سن کر بس اڈے پر بیٹھ گئی، اور جب تک یہ خبر نہیں پہنچ گئی کہ مجھے اپنی علاقائی زبان میں فون کر کے پوچھتی رہی، وکیل صاحب ہمارا بھیا اب تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رئیس صاحب نے گھر پر پہنچ کر پھر ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کو پہنچنے کی خبر خیریت بتائی اور اطلاع دی کہ الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں۔ جب رئیس صاحب کو میں نے جیل کے گیٹ سے لیا تھا، میری جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ اسامہ ندوی نے اظہار کیا کہ انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو انہوں نے پوری اچھی طریقے سے بتایا اور اس کو وائرل بھی کیا اور لوگوں کو اس کی اطلاع بھی دی۔ آپ سے گزارش ہے، اب جیل میں جو ہمارے علماء کرام بالخصوص مولانا کلیم صدیقی صاحب، حافظ ادریس صاحب وغیرہ ہیں، آپ ان